بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا ایک نام 21 بار پڑھ کر سو جاؤ، پھر صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ رات کو جب بھی سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو دلی مرادیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کی دلی حاجات جائز ہوئیں تو کوئی بھی آپ کی حاجات کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ دینے والی ذات ایک ہے اور وہ میرا اور آپ سب کا اللہ کریم ہی ہے، جو جب بھی اور جس کا بھی دیتا ہے خوب سے خوب تر ہی دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کے اس بابرکت دن میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام صرف 7 بار پڑھ لیا اور اس کے فوراً بعد آپ سو گئے تو انشاءاللہ العزیز صبح جب آپ اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد و نصرت ہوتی رہے گی، آپ کو بے شمار دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہمارے لیے ذریعہ بنا دے، یا جسے چاہے غیبی مدد کر دے، یا جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے تھوڑا دے۔ اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ پاک بے حد رحیم و کریم ہے، وہی رحمان ہے۔ تو یہ جو قیمتی عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی ایسی غیبی مدد کرے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام تر پریشانیاں اور تمام تر مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور خود کا گھر بھی خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کی شدید کمی ہے، اور پھر پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہی آپ گھر خرید نہیں پا رہے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ پھر بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں لیکن آپ کے پاس ان کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے ذریعے بنائے گا، ایسے ایسے نئے راستے نکالے گا کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر آ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات وہی ہے اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بس انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ لگاتار کوشش کرتا ہے۔ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات جلد ہی ہونے لگ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ قرض ادا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے، تو پھر یہ قرضے کیسے ادا کریں؟ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ آپ کے لیے اہم ترین چیز بھی ہے لیکن وہ چیز آپ کی پہنچ سے بھی باہر ہے اور آپ اسے خرید نہیں سکتے، تو انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے احتیاط کون سی کرنی ہے وہ بھی ذرا جان لیں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ بے شک اس وظیفے کو عشاء سے لے کر تہجد کے وقت تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے
تو تہجد سے پہلے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت اگر اس وظیفے کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس وظیفے کے دوران کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس وقت کے دوران جب چاہیں وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ہوگا، اور احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو کام توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یقین اور توجہ سے کریں گے تو آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، غرض اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ یہ عمل کہیں پر بھی اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا یہ ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس وظیفے کا لازمی حصہ ہے۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک میں آپ کو اچھی طرح سے دہرا دیتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ پہلے اچھی طریقے سے جان لیں۔ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاقو ہے، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے اور وہی اس کے حصول کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارک یا رزاقو متعدد مرتبہ آیا ہے، اور اللہ نے خود کو خیر الرازقین کہا ہے، یعنی بہتر رزق عطا کرنے والا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ قرآنی آیات ہے، اس کا ترجمہ تم فرماؤ، بے شک میرا رب رزق کو وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں، جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جس کی تفسیر ہے، کل تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور زیادہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے اہل و عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے ہی دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہی حقیقی رزاق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے مخیل کو بربادی دے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو،
میں تم پر خرچ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اپنے مال سے کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا اور آخر میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دیر و رزق کی دعا مانگو۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لڑائی جھگڑوں سے تنگ ہیں، بچے نافرمان ہیں یا بیوی نافرمان ہے یا پھر شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، تو اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے میں گھر کے اندر امن و سکون آ جائے گا اور میرا رب آپ پر پیسے کی ایسی فراوانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہے اس قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، اللہ پاک آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس وظیفے میں کی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ